السلام علیکم۔ یونانی کیئر چینل میں آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم علاج بالتدبیر میں ایک تدابیر عمل تاریک کے بارے میں پڑھیں گے۔ عمل تاریک ڈایافوریسس یعنی کہ سویٹنگ یا پسینہ لانا۔ تو عمل تاریک میں جو تاریک ہے اس کی لفظی میننگ جو ہوتی ہے وہ پسینہ لانے کی ہوتی ہے۔ اس میں ہم اس کی تعریف، اس کے اغراض و مقاصد اور اس کی اہمیت اور اس کے مواقع استعمال اور اس کا طریقہ وغیرہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں شروع کرتے ہیں اس کی تعریف سے کہ اس کی عمل تاریک کی تعریف کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ عمل تاریک استفراغ کا ایک طبعی طریقہ ہے جس میں فاسد مواد کا تنقیہ جلد کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ فاسد مواد کا تنقیہ جلد کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جلد مطلب اسکن کے ذریعے جو بھی خراب مادہ ہے اس کو پسینے کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے۔ نارملی جسے عام طور پہ 200 سے 400 ml ڈیلی پسینے کا اخراج ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس کی تعریف کے بعد ہم اس کے اغراض و مقاصد کو دیکھتے ہیں۔ اغراض و مقاصد کیا ہیں اس کے؟ سب سے پہلا ہے تقلیل حرارت۔ تقلیل حرارت کا کیا مطلب ہے؟ پسینہ خارج ہونے سے بدن کی حرارت کا کم ہونا تقلیل حرارت کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پسینے کے ساتھ جو خون کے فضلات ہوتے ہیں وہ جلد کے جو پورس ہوتے ہیں اس کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر کم ہوتا ہے۔ اس بنا پر بھی اس کو مقللات حرارت یا تقلیل حرارت کہا جاتا ہے۔ دوسری بات اس کی اغراض و مقاصد میں تنقیہ خون۔ تنقیہ خون یا مطلب خون کو فاسد مادوں سے پاک کرنا، بالکل صاف ستھرا کرنا تنقیہ خون کہلاتا ہے۔ یعنی عمل تاریک کا جو دوسرا اغراض و مقاصد ہے وہ تنقیہ خون مقصد۔ تیسرا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں امالہ مواد۔ امالہ مواد کا مطلب ہوتا ہے کہ مادے کے رخ کو دوسری طرف پھیر دینا یا موڑ دینا امالہ مواد کہلاتا ہے۔ تو امالہ مواد کی غرض سے بھی عمل تاریک کو کرایا جاتا ہے مادے کو دوسری طرف پھیرنے کے لیے۔ چوتھا اس میں ہے تغذیہ یا تنقیہ جلد۔ تغذیہ یا تنقیہ جلد مطلب جلد کو اس کا تنقیہ کرنا، جس سے کیا ہوگی کہ جلد کی قوت غازیہ کبھی ہو جاتی ہے۔ عمل تاریک سے جلد کی قوت غازیہ جو ہوتی ہے وہ کبھی ہو جاتی ہے۔ اس میں نیکسٹ ہم دیکھیں گے اس کی تاریک کی اہمیت کیا ہے۔ تاریک کی اہمیت میں جو سب سے پہلی اہمیت ہم اس میں دیکھیں گے وہ ہے گردے کے امراض میں جب گردے کمزور ہوتے ہیں، گردے کے امراض میں جب گردے کمزور ہوتے ہیں تو اس میں مواد دمویہ کا اخراج بذریعہ تاریک ہی کرایا جاتا ہے۔ پہلی اس کی یہ اہمیت ہوگی۔ دوسری اہمیت ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا ہے۔ دوسری اہمیت میں استسقاء میں رطوبت مائی کا اخراج بذریعہ تاریک کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہہ رہا ہے اسائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی بھر جاتا ہے پیٹ میں، تو اس میں پانی کا اخراج بھی عمل تاریک کے ذریعے کرانا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا، اورام کے نتیجے میں خون میں جو سمی مواد پیدا ہوتے ہیں ان کا تنقیہ بھی تاریک کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اورام پیدا کرنے والے جو فاسد مواد خون میں پیدا ہوتے ہیں تو عمل تاریک کے ذریعے خون کا تنقیہ ہوتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ مزمن جلدی امراض مثلاً برس، لیکوڈرما، چمبل یعنی سوراسس میں جلد کے دوران خون کو تیز کرنے کے لیے پسینہ لانا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ جلدی امراض ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اسکن کا سرکولیشن تیز کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے پسینہ لانا مقصود ہوتا ہے۔ اب اس کے اسکن امراض میں جب ہمیں پسینہ لانا ہو تو اس کے لیے عام طور سے ہم انکباب اور حمام کا استعمال کرتے ہیں۔ پسینہ لانے کے لیے ہم انکباب اور حمام کا کے ذریعے پسینہ لاتے ہیں۔ اور اسکن ڈیزیز ہے تو عمل تاریک کے فوراً بعد ضماد اور تلا کیا جاتا ہے تو دواؤں کا اثر بہتر طور پہ ہوتا ہے۔ عمل تاریک کرانے کے فوراً بعد ضماد یا تلا کیا جائے تو اس دوا کا بہتر طور پہ اثر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے اس میں کہ تاریک کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب جلد کی طرف دوران خون محرکات کے ذریعے بڑھتا ہے، مطلب باہری طور پہ بڑھتا ہے تو گردوں اور احشائے باطنہ کی طرف کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اندر کی طرف بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتا ہے، جس سے ان اعضاء اور احشاء کے افعال سست پڑ جاتے ہیں۔ جدھر کم بلڈ سرکولیشن کم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا،
اس اعضا اور احشاء کے جو ہے افعال سست پڑ جائیں گے اور اس سے ان کو راحت ملتی ہے اور آرام ملتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی ورم موجود ہوتا ہے تو وہ ورم بھی تحلیل ہو جاتا ہے. نیکسٹ اس میں ہم اس کے جو ہے عمل تاریخ کے جو طریقے دیکھیں گے. عمل تاریخ کے جو ہے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک نیچرل طریقہ اور دوسرا آرٹیفیشیل طریقہ، یعنی کہ ایک طبعی طریقہ عمل تاریخ کا طبعی طریقہ، دوسرا جو ہے مصنوعی طریقہ. عمل تاریخ کا جو طبعی طریقہ ہوتا ہے یہ جو ہے بغیر ادویہ کے پسینہ لانا جو ہے تب عمل تاریخ کا طبعی طریقہ کہلاتا ہے. یعنی بغیر کسی دوا کے استعمال سے پسینہ لانا جو ہے عمل تاریخ کا طبعی طریقہ کہلائے گا. اب اس میں جو ہے بغیر ادویہ کے جو ہے کس طریقے سے جو ہے پسینہ لایا جائے گا. اس میں جو ہے خارجی درجہ حرارت دی جاتی ہے. خارجی درجہ حرارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر سے ہم گرمی دیتے ہیں بدن کو، ہم کیا کرتے ہیں باہر سے گرمی دیتے ہیں جس کی وجہ سے پسینہ آتا ہے. اس کے لیے ہم جو ہے تدابیر اختیار کرتے ہیں. کیسے دی جاتی ہے؟ جیسے ہم نے بھپارے کے ذریعے بدن کو گرمی دیا، گرم ٹکور کے ذریعے گرمی دیا، یا حمام گرم کروایا اس کو، اور آبزن کے ذریعے جو ہے ہم اس کو جو ہے گرمی باہر سے دیتے ہیں. تو یہی بول رہا ہے خارجی مطلب ایکسٹرنلی طور پہ ہم اس کو درجہ حرارت دی جاتی ہے، ٹیمپریچر دیا جاتا ہے. تو یہ طبعی طریقہ ہوتا ہے کہ بنا دوا کے پسینہ لانا جو ہے عمل تاریخ کا طبعی طریقہ کہلاتا ہے. اس میں خارجی طور پر درجہ حرارت دی جاتی ہے، ٹیمپریچر دیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم بھپارا، گرم ٹکور، حمام گرم، آبزن وغیرہ کا جو ہے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مصنوعی طریقہ کیا ہوتا ہے، یعنی آرٹیفیشیل میتھڈ. آرٹیفیشیل میتھڈ میں ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں. محرکات ادویہ کا مطلب ایسی ادویہ جو پسینہ لائے، وہ محرکات ادویہ کہلائے گی. اب اس میں 2 طریقے سے آتے ہیں، خارجی ادویہ اور داخلی ادویہ. خارجی ادویہ اور داخلی ادویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم خارجی ادویہ دیکھتے ہیں. خارجی ادویہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسٹرنلی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، باہری طور پر، انٹرنلی نہیں استعمال کرتے اس کو. تو جیسے کافور ہیں یا کوئی ضماد ہے، پیسٹ وغیرہ لگانا، تو یہ باہری طور پہ اسکن پہ لگایا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے پسینہ آتا ہے. تو یہ اس کا مصنوعی طریقہ ہے. اور داخلی ادویہ ایسی ادویہ جو انٹرنلی ہم استعمال کرتے ہیں پسینہ لانے کے لیے، وہ کون کون سی ہیں؟ جیسے بادیان ہو گیا، کباب چینی ہو گیا، پودینہ ہو گیا، کشمیز خشک ہو گیا، زعفران، مرچ سیاہ، تمباکو وغیرہ جو ہے مصنوعی طریقے. یہ ادویہ ہیں جن کے استعمال سے جو ہے پسینہ لایا جاتا ہے. تو دوا کے استعمال سے جو اگر پسینہ لاتے ہیں تو وہ اس کا مصنوعی طریقہ کہلاتا ہے. تو عمل تاریخ کے 2 طریقے ہو گئے، طبعی طریقہ اور ایک مصنوعی طریقہ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے مواقع استعمال. عمل تاریخ کب کرتے ہیں؟ جیسے التہاب کی کنڈیشن میں، انفلیمیشن ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں کرتے ہیں. فیور کی کنڈیشن میں عمل تاریخ کراتے ہیں. آرتھرائٹس یعنی کہ وجع المفاصل کی کنڈیشن میں کراتے ہیں. سوال، کف، برس، لیوکوڈرما، کمر درد، بیک پین، اور جو ہے ورمکولیا، نیفرائٹس کی کنڈیشن میں جو ہے ہم عمل تاریخ کے عمل کو انجام دیتے ہیں، جس سے ہم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے کنٹراانڈیکیشنز دیکھتے ہیں. کنٹراانڈیکیشن میں جو ہے قلت ماء، ڈی ہائیڈریشن کی کنڈیشن میں جو ہے عمل تاریخ نہیں کرانا چاہیے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ آلریڈی جس میں پانی کی کمی ہے اور عمل تاریخ سے وہ اور زیادہ کمزور ہو سکتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم نے ڈایافروسس کو کمپلیٹ کیا. تھینک یو سو مچ.